ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کی جب میں ایمان نہیں لایا تھا، مسلمان نہیں تھا، اس وقت کی دو باتیں ہیں، ایک یاد کرتا ہوں تو بڑا رونا آتا ہے اور ایک یاد کرتا ہوں تو بڑا ہنستا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو بیان کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جس بات پر مجھے ہنسی آتی ہے، جسے یاد کر کے بہت زیادہ ہنستا ہوں، وہ بات کچھ یوں ہے کہ مجھے ایک مرتبہ سفر پہ جانا ہوا، میں جانے کے لیے اپنا معبود خریدا، یعنی بت خریدا، بہت بڑا اپنا، تاکہ راستے کے اندر پوجا پاٹ بھی چلتی رہے، عبادت بھی ہوتی رہے۔ اب میں نے معبود خریدا، جب سامان اٹھانے لگا تو بت بڑا بھاری تھا، تو میں نے اس کو وہیں پہ توڑ دیا اور آٹے کا ایک بت تیار کر لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب کیا ہوا جی، میں سفر کے اندر تھا، جتنا میں نے سفر کرنا تھا سامان میرا مکمل ہو گیا، میرے پاس ہر چیز ختم ہو گئی، کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں بچا۔ اب کیا ہوا جی، میں نے ایک دن تو بھوک برداشت کی، لیکن دوسرے دن کیا تھا، آنتڑیوں کے اندر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ تو پھر میں نے کیا کیا، وہی اپنے معبود کو باہر نکالا، اس بت کو باہر نکالا جو میں نے آٹے سے بنایا تھا، اس کو پیسا اور پیس کے اس کا آٹا بنا کے اس کو گوندھ کے اس کو کھایا۔ تو آج جب میں یاد کرتا ہوں اس زمانہ جاہلیت کی بات کو کہ دیکھو وہ کیسا معبود تھا، کیسا بت تھا کہ جو اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتا تھا، جو اس حد تک تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا کہ اس کو پکا کے میں کھا چکا ہوں اور اب وہ گندگی کی ڈھیروں کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ یہ یاد کرتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ دوسری بات کون سی ہے جو تمہیں یاد کر کے رونا آتا ہے؟ فرمایا حضور میں ایک لمبے سفر پہ جانا ہوا اور میری بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، امید سے تھی، اس کے ہاں اولاد ہونے والی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں لمبے عرصے بعد جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے صحن کے اندر ایک بیٹی کھیل رہی ہے، ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے۔ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ میری بیٹی ہے، میرے ہاں جو اولاد ہوئی تھی وہ بیٹی تھی۔ اب زمانہ جاہلیت کا دور تھا، بیٹیوں کو جب زندہ دفن نہ کرے اس کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اس کو مرد ہی نہیں سمجھا جاتا تھا اس دور کے اندر۔ اب کیا ہوا جی، میں نے ایک دن اس کو پکڑا، حالانکہ وہ اس سے محبت بڑی کرتی تھی مجھ سے۔ میں نے ایک دن اس کو پکڑا اور صحرا کے اندر لے گیا، ایک گڈھا کھودا، اور جب میں گڈھا کھودنے لگا تو سخت گرمی کا موسم تھا، تو مجھے پسینہ آ رہا تھا تو میری بچی مجھے آ کے کہتی والد صاحب آپ کیوں مشقت کر رہے ہیں، لاؤ میں آپ کا پسینہ صاف کرتی ہوں۔ کہا مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا کہ میں تو اسی کے لیے گڈھا کھود رہا ہوں اور یہ میرا پسینہ صاف کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب میں گڈھا کھود کے باہر آتا ہوں تو وہ اس کو سکھا سانس لیتی ہے، اچھا چلو میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی۔ اب مشقت کیا ختم ہونی تھی، اصل مشقت تو اب شروع ہونی تھی۔ باپ کہتا ہے جی میں نے اپنی بچی کو پکڑا اور گڈھے کے اندر دھکا دے دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ فرمایا کہ وہ اپنی ننھے ہاتھوں کے ذریعے میرے آگے ہاتھ جوڑتی اور کہتی کہ بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں، اور کہا اس وقت مجھے رحم نہ آیا اور میں نے اس کو دفن کر دیا۔ اور آج مجھے جب میں نے اسلام قبول کر لیا، جب میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو وہ بچی کی آوازیں مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ آج وہ بچی مجھے اس کی چیخوں کی آوازیں مجھے سنائی دیتی ہیں کہ وہ جب مجھے کہہ رہی تھی، ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہی تھی، ابا جان مجھ سے کیا ہوا ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے دفن کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دور کے اندر آئے اور آ کے غریبوں کا ہاتھ تھاما، آ کے وہ بچیاں جو انتظار کے اندر تھیں کہ کب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوگی اور ہمیں سکون کا سانس ملے گا، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یاہ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باس جس کی شان رحمت کے، اور سنو جو بن کے روشنی بن کے دیدہ یعقوب میں آیا، وہ جسے یوسف نے اپنے حسن کے پیراہے میں مانا۔ اور دیکھو جناب والا اس نبی کی زیارت کو ترس رہے تھے، اس نبی کے انتظار کے اندر تھی وہ بچیاں جن کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، حضور آ کے فرماتے ہیں کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔